میں نے شوہر کو مارا مگر انجام نے ہلا دیا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے چنی تھی۔ ایک خوشحال گھرانہ، عزت دار شوہر، آرام دہ زندگی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ میرا شوہر فہد ایک نرم دل اور شریف انسان تھا۔ وہ مجھے سر آنکھوں پر رکھتا، میری پسند ناپسند کا خیال رکھتا اور کبھی کسی بات پر اونچی آواز تک نہ اٹھاتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید قسمت نے مجھ پر خاص مہربانی کی ہے، لیکن انسان کی آزمائش ہمیشہ وہاں آتی ہے جہاں اس کا دل کمزور ہو۔ فہد کا چھوٹا بھائی حمزہ کئی سال لندن میں پڑھائی کے بعد واپس آیا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، پر اعتماد، خوش گفتار اور غیر معمولی طور پر پرکشش۔ جس دن وہ گھر میں داخل ہوا، مجھے یوں لگا جیسے کمرے کی فضا بدل گئی ہو۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، آنکھوں میں ایک گہرائی اور باتوں میں ایسا اثر کہ سامنے والا بے اختیار متوجہ ہو جائے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ میرا دیور ہے، میرے لیے حرام ہے اور اس حد کو پار کرنا گناہ بھی ہے اور تباہی بھی، مگر دل دلیل نہیں مانتا۔ شروع کے دنوں میں نے خود کو بہت روکا، نظریں جھکائے رکھی، غیر ضروری بات سے بچتی رہی، حتیٰ کہ اس کے سامنے آنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کمرے سے نکل جاتی، مگر جتنا میں بھاگتی اتنا ہی وہ خیال میرے اندر گہرا ہوتا گیا۔ ایک دن شام کے وقت میں کچن میں تھی، چولہے پر دودھ رکھ کر کھڑی تھی کہ حمزہ پانی پینے آیا۔ اس نے بہت عام انداز میں کہا، السلام علیکم بھابھی۔ میں نے بامشکل خود پر قابو رکھتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بس اتنی سی بات، مگر اس کی آواز، اس کا لہجہ میرے دل میں کہیں اتر گیا۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، خود سے سوال کرتی رہی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا میں ناشکری کر رہی ہوں؟ کیا ایک اچھا شوہر میرے لیے کافی نہیں؟ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر میں نے خود کو دیکھا۔ مہنگے کپڑے، زیورات، آرام دہ زندگی، سب کچھ تو ہے، پھر یہ خالی پن کیوں؟ اسی رات پہلی بار میرے دل میں ایک خوفناک خیال آیا، اگر فہد میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں نے فوراً خود کو جھنجھوڑا۔ یہ خیال غلط تھا، خطرناک تھا، مگر بدقسمتی سے یہ خیال آیا ضرور تھا، اور وہی لمحہ تھا جب میرے دل نے عقل سے پہلا دھوکہ کیا۔ میں نے اپنے دل کے اندر اٹھتے اس طوفان کو دبانے کی بہت کوشش کی، مگر سچ یہ تھا کہ اب میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ حمزہ کی ایک جھلک، اس کی ایک مسکراہٹ، اس کی آواز کا ہلکا سا اتار چڑھاؤ بھی مجھے اندر تک ہلا دیتا تھا۔ میں خود سے نظریں چرا کر جیتی رہی، مگر دل کی آنکھیں بند نہیں ہو پاتی۔ شوہر میرے سامنے ہوتا تو بھی میرے خیال کہیں اور بھٹکتے۔ وہ محبت سے بات کرتا، میرے لیے چائے لاتا، میرے سر میں ہلکے ہاتھ سے تیل ڈالتا اور کہتا کہ تم بہت تھک جاتی ہو، مگر اب وہ لمس بھی مجھے اجنبی لگنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سوچ گناہ ہے، یہ خیال زہر ہے، مگر پھر بھی میں دن بدن اس زہر کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ حمزہ کا گھر میں آنا جانا بڑھ گیا تھا، کبھی فائل کے بہانے، کبھی کسی مریض کی کال پر، کبھی ابو کی دوائیوں کے سلسلے میں، اور میں ہر بار خود کو باور کراتی کہ یہ سب معمول ہے، مگر دل کے اندر کچھ اور ہی معمول بن چکا تھا، ایک بے نام سی خواہش، ایک ضد جو ہر دن مضبوط ہو رہی تھی۔ ایک رات میں دیر تک جاگتی رہی، شوہر گہری نیند سو رہا تھا، اس کا پرس میز پر رکھا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں اسے کھولا، شاید صرف وقت گزارنے کے لیے، مگر جیسے ہی میری نظر ایک پرچی پر پڑی، دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس پر حمزہ کا نام لکھا تھا۔
کسی پرانے کاغذ پر، شاید کسی ضرورت کے تحت، مگر میرے لیے وہ محض نام نہیں تھا، وہ ایک دروازہ تھا جس کے پار میں خود کو کھینچتی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پرچی واپس رکھ دی، مگر دل میں ایک فیصلہ ابھر چکا تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ آنکھوں میں وہ عورت نہیں تھی جو کبھی اپنے شوہر کی محبت پر ناز کیا کرتی تھی۔ وہاں اب ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں لالچ اور جنون کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ بس ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار، اور اگر وہ دیوار ہٹ جائے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے شوہر کے لیے خود کھانا بنایا۔ بڑے اہتمام سے، وہ خوش تھا، شاید بہت خوش، اور یہی خوشی چبھنے لگی۔ ہر نوالے کے ساتھ میرے اندر کوئی چیز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں مسکرا رہی تھی مگر اندر سے خود کو دفن کر رہی تھی، کیونکہ اب میرا دل ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی شام میں نے دریا کا نام لیا، ایسے جیسے کوئی عام بات ہو۔ کہا کہ موسم اچھا ہے، چہل قدمی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ شوہر نے خوشی سے ہاں کہہ دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس لمحے کس حد تک گر چکی ہوں، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب واپسی کا راستہ دھندلا ہو چکا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور میرے اندر کا اندھیرا اس سے بھی زیادہ۔ دریا کے کنارے پہنچتے ہی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پانی کا بہاؤ معمول سے تیز تھا اور آسمان پر بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے کسی فیصلے کے گواہ بننے آئے ہوں۔ شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا، مطمئن، بے خبر۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا اور میری آنکھوں میں وہ راز جو میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس دیا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ آج تم بہت خیال رکھ رہی ہو۔ میں نے بھی مسکراہٹ اوڑھ لی، مگر میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے مجھے آخری بار روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ اس لمحے میں مضبوط نہیں تھی، میں ضدی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا، شاید درد بھی، اور پھر وہ توازن کھو بیٹھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ پانی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آوازیں دریا میں گم ہو گئیں اور میں کنارے پر کھڑی سانس روکے دیکھتی رہی، جیسے سب کچھ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ میں چیخی، شور مچایا، لوگوں کو بلایا، کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاؤں پھسلا۔ سب نے یقین کر لیا، کیونکہ سچ اکثر اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ کوئی اس پر شک ہی نہیں کرتا۔ چند دن میں گھر ماتم میں ڈوب گیا۔ میں سفید کپڑوں میں خاموش بیٹھی رہی۔ آنسو بھی آئے مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ خوف کے تھے۔ کچھ دنوں بعد حمزہ گھر آیا۔ اس کے چہرے پر افسوس تھا۔ اس نے تعزیت کی، ہلکی آواز میں بات کی، اور میں نے پہلی بار خود کو اس کی قریب محسوس کیا۔ اب ہمارے درمیان وہ رکاوٹ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگی، نظریں ٹھہرنے لگی، خاموشیاں معنی رکھنے لگی۔ ایک شام اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، انکار نہیں کیا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی ہاں تھی۔ خاندان نے بھی مان لیا۔ سب نے کہا بیوہ عورت کو سہارا مل جانا چاہیے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ سہارا کس قیمت پر آیا ہے۔ شادی ہو گئی، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آئینہ میرے سامنے تھا مگر اس میں مجھے کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، ایک گفٹ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈبہ کھولا۔ اندر وہی گھڑی تھی جو میرے شوہر ہمیشہ پہنا کرتا تھا، وہی جس پر اس کا نام اندر کندہ تھا۔ میرے ہاتھوں سے ڈبہ چھوٹ گیا، سانس جیسے رک گئی۔ حمزہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولا کہ سچ کبھی دفن نہیں رہتا۔ اس نے بتایا کہ وہ سب جاننا چاہتا تھا، وہ سب جانتا تھا، دریا، زہر، سب کچھ، اور یہ شادی اس کا منصوبہ نہیں تھی، یہ سچ سامنے لانے کا طریقہ تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی۔ میں چیخی، روئی، مگر اب کوئی آواز سننے والا نہیں تھا۔ دروازے پر پولیس کھڑی تھی اور میرے گناہ میرے سامنے زندہ کھڑے تھے۔ اب میں اس کمرے میں اکیلی تھی جہاں نہ حمزہ تھا نہ شوہر، صرف میں تھی اور میرا فیصلہ جس نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ جیل کی
कोठरी की दीवारें खामोश थीं, मगर उस खामोशी में मेरे माजी की चीखें गूंज रही थी। हर रात आंख बंद करते ही वही मंजर सामने आ जाता, दरिया की मौजें, शोहर के सवाल भरी आंखें, और वो लम्हा जब मैंने सच्चाई के खिलाफ फैसला किया था। मैंने मोहब्बत के नाम पर जो किया वो मोहब्बत नहीं थी, वो ख्वाहिश थी, वो जुनून था जो इंसान को अंधा कर देता है। अदालत में सब कुछ साफ हो चुका था। कोई कहानी, कोई बहाना, कोई आंसू अब किसी काम के नहीं थे। हमजा की गवाही ने मेरी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी। वो शख्स जिसे मैंने ख्वाब समझा था दरअसल मेरे इंजाम का जरिया बन गया। तब मुझे समझ आया कि अल्लाह की गिरफ्त खामोश ज़रूर होती है मगर बहुत मजबूत होती है। मैंने वहाँ बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी के तीनों हिस्से एक एक करके याद किए। वो पहला हिस्सा जहाँ एक शरीफ शोहर ने मुझे इज़्ज़त, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो दूसरा हिस्सा जहाँ एक लम्हे की कमज़ोरी ने मेरे दिल में हराम ख्वाहिश को जगा दी। और वो तीसरा हिस्सा जहाँ मैंने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली। ये सब हिस्से मिलकर मेरी मुकम्मल कहानी बन गए थे, एक ऐसी कहानी जिसका इंजाम मैं खुद लिख चुकी थी। जज ने फैसला सुनाया तो अदालत में सन्नाटा छा गया। अल्फाज भारी थे मगर मेरे लिए वो अल्फाज नहीं थे, वो मेरे अमाल का हिसाब थे। इस लम्हे मुझे पहली बार अपने शोहर की कदर महसूस हुई। वही शोहर जिसे मैंने बोझ समझा था वही दरअसल मेरी सबसे बड़ी नेमत था। काश मैंने वक्त पर ख़ुद को रोक लिया होता, काश मैंने दिल की नहीं ज़मीर की सुनी होती। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर मैंने बहुत कुछ सीखा, ये कि दौलत, खूबसूरती और ख्वाहिश सब फ़ानी है, जो बाकी रहता है वो किरदार है। और जब किरदार मर जाए तो इंसान ज़िंदा होकर भी मुर्दा हो जाता है। मैंने ये भी जाना कि गुनाह को जितना भी छुपा लो वो किसी न किसी सूरत सामने आ ही जाता है, कभी इंसान के हाथों, कभी हालात के ज़रिए और कभी अल्लाह की तरफ से। आज मैं इस इंजाम पर हूँ जहाँ ना कोई रिश्ता मेरा है, ना कोई ख्वाब, सिर्फ पछतावा है। एक ऐसा पछतावा जो हर सांस के साथ दिल को चीरता है। मेरी कहानी का यही निचोड़ है कि गलत रास्ता वक्ती खुशी तो दे सकता है मगर आखिर में सिर्फ रुसवाई, तन्हाई और अजाब छोड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस दिल की है जो ख्वाहिश और ज़मीर के बीच जंग हार जाता है। और ये इंजाम इस बात की गवाही है कि जो अल्लाह के हुक्म से हटकर चलता है वो आखिरकार अपने ही कदमों से तबाही की तरफ बढ़ता है।